ہمارے حضرت جی عالیہ کو اللہ رب العزت نے اگر جامعیت عطا فرمائی ہے مختلف امور میں، تو وہاں یہ جامعیت بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر وہ کتب ہیں تو وہ صاحب کتب بھی ہیں، صاحب کتب کثیرہ ہیں۔ اگر وہ اپنے ملفوظات اور فرامین کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں فیض پھیلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو تصنیفات اور تالیفات کا فیض شاید زیادہ علاقوں تک اور زیادہ مقامات تک پہنچ چکا ہے۔ حضرت کی دامت برکاتہ عالیہ جب انڈیا پہلی مرتبہ تشریف لے گئے تھے، تو اس وقت ایک دہلی میں کتب خانے میں تشریف لے گئے اور وہاں کتب خانے کے مالک سے کہا کہ مجھے آداب کے بارے میں میری کتاب چاہیے۔ اب حضرت کی دوسری مرتبہ تشریف لے گئے تھے، وہ دورہ تو بڑا مشہور ہو گیا، لیکن جب پہلی مرتبہ تشریف لے گئے تھے تو پھر ان سے کہا کہ مجھے آداب کے بارے میں بھی کتاب چاہیے۔ کتب خانے کے مالک نے کہا کہ پاکستان کے ایک عالم ہے، ایسی کتاب لکھی ہے، بے مثل اور بے مثال ہے، یہاں ہم نے چھپائی ہے اور ہم پورا نہیں کر سکتے۔ حضرت جی کو دکھائی تو ہمارے حضرت جی کی اپنی کتاب باادب کا نصیب تھی، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ دنیا کے کئی ممالک میں ابھی تک نہیں پہنچ چکے ہوتے کہ ان سے پہلے آپ کی کتابیں اور آپ کی تالیفات پہنچ چکی ہوتی ہیں۔ مکتبۃ الفقیر جو حضرت جی کی کتابوں کی تصنیف اور تالیف اور چھپانے کا ایک مؤثر اور بااثر ادارہ ہے، یقیناً اس مکتبے کے حضرات نے خدمت کی اعلیٰ مثالیں قائم کر دی، اور اس حوالے سے میں اگر حاجی محمد صدیق صاحب رحمہ اللہ کا تذکرہ نہ کروں تو یقیناً یہ ناشکری ہوگی۔ انہوں نے دن رات ایک کر کے ایسی خدمت سر انجام دی، دنیا کے کونے کونے تک حضرت جی کی کتابوں کا یہ سلسلہ اور یہ فیض پہنچا دیا۔ اور بارہا آپ لوگوں نے علماء سے اور اپنے حضرت جی کے خلفاء سے سنا ہوگا کہ حضرت جی دامت برکاتہم کی ایک ایک کتاب پورے ایک شیخ کا کام دے دیتی ہے۔ یقین کریں بندہ اگر طلب کے ساتھ توجہ کے ساتھ کتاب پڑھنا شروع کر دے تو ایک ایک سطر میں وہ ہدایات بندے کو ملتی ہیں۔ میں ایک مثال سے بات سمجھاؤں کہ کئی مرتبہ سفر کے دوران یہ انگلش اور بورڈ کا استعمال کرنا پڑتا ہے، جس میں عام لوگوں کو دشواری پیش آتی ہے، طہارت اور صفائی کے حوالے سے بڑی مشکل پیش آتی ہے، اور ہمیں بھی یہ مشکل پیش آتی رہتی تھی، لیکن ہمیں بھی طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بڑا پریشان ہوتا تھا۔ ہم انڈین کمپورٹ کے استعمال کرنے والے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ حضرت جی کی کتاب نماز کے اثرات و رموز کا مطالعہ کر لیا، حیران ہو گیا کہ حضرت جی نے اس کتاب میں یہ طریقہ بھی بتایا ہے کہ بندہ اس کو اگر استعمال کرتا ہے تو بندہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ناپاکی سے بچا سکتا ہے۔ حضرت سلمان خان رضی اللہ عنہ کو نے تانا دیا کہ تمہارے پیغمبر بھی عجیب ہیں، تمہیں تو پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، یہ پیشاب کرنے کا طریقہ تو بد ہی چیز ہے، اس کی کیا بتانے والا معاملہ ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی نے فخریت طور پہ فرمایا کہ جی ہاں، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اسی طرح ان کتابوں میں چھوٹے چھوٹے امور کے بارے میں بھی ہدایات اور رہنمائی موجود ہے، بڑے بڑے دقیق اور عمیق مسائل کو حل کرنے کا بھی اسی میں وافر سامان موجود ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے کوئی قبولیت ہے، اللہ کی طرف سے کوئی خاص فضل ہے کہ حضرت جی کی کتابوں کا مطالعہ اگر کوئی پرائمری پاس بندہ شروع کر دے تو اس کو بہت کچھ مل جاتا ہے، اور اگر کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی مفتی ہو، وہ بھی اگر پڑھتا ہے تو اسی کتاب سے اور بہت کچھ مل جاتا ہے۔ تو اس لیے بار بار اس بات کی تاکید کی جاتی ہے کہ جہاں ہم حضرت جی کے فیض سے براہ راست فیضیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں ہر وقت ہم حضرت جی کی صحبت میں نہیں آ سکتے، ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے۔ تو ہم اگر حضرت جی کے فیض کو اپنے گھر میں اپنے ساتھ ذخیرہ کی صورت میں رکھنا چاہتے ہیں تو وہ کتابوں کی صورت میں ممکن ہے۔ سچی بات یہی ہے کہ ایک ایک کتاب جب لکھی جاتی ہے، مشائخ اور حضرت جی نے فرمایا تھا کہ میں نے حیات حبیب لکھی تو ایک ایک لفظ میں اپنی توجہ شامل کی ہوئی ہے، ایک ایک لفظ میں اپنی توجہ شامل کی ہوئی ہے۔ حیات حبیب بندہ پڑھ لیتا ہے، حضرت جی کا سفر نامہ ہے بندہ پڑھ لیتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اپنے شیخ کے ساتھ محبت اور محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھر شیطان کے لیے بندے کو بھٹکانا اور بتلانا مشکل ہو جاتا ہے۔
اسی طریقے سے کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھریلو امور کے حوالے سے بڑے پریشان ہیں، گھریلو جھگڑے ختم نہیں ہوتے، میاں بیوی کے درمیان اختلاف اور انتشار کی صورت ہوتی ہے، زندگی ٹینشن کا شکار ہو چکی ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہ عالیہ نے اس پہلو کو جس انداز سے کھولا ہے، واضح بیان کیا ہے، ازدواجی زندگی کی پریشانیاں اور مشکلات کا حل جیسے حضرت جی نے کھولا ہے، میں علی وجہ بصیرت یہ بات کرتا ہوں کہ شاید کسی اور بندے نے ایسا کھولا ہو۔ خاندانی امور خاندانی میں حسن انتظام یہ خواتین کے لیے بہترین کتاب ہے، شادی خانہ آبادی اور اسی طریقے سے شادی کی مشکلات، گھریلو جھگڑوں کے بارے میں بہترین حل، اولاد کی تربیت کے لیے آج ہر دوسرا بندہ پریشان ہے، بچے قابو نہیں آتے، تربیت کرنا بھی چاہتے ہیں نہیں کر سکتے، ہمیں تربیت کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تو کیوں نہ ہم حضرت دامت برکاتہ عالیہ کے فیض سے فائدہ حاصل کریں۔ حضرت جی نے کتاب لکھی ہے اولاد کی تربیت کے سنہری اصول، یقیناً ایک اصول ایسا ہے اگر ہم اس کتاب کا بنظر غائب مطالعہ کریں، اولاد کی تربیت کا مسئلہ کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ تصوف و سلوک، مشائخ صوفیاء سینے کے ذریعے تو فیض پھیلاتے رہتے ہیں اور یہی بات کی جاتی ہے کہ یہ حال ہے اور حال کو حال کی حد تک محدود رکھنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت دامت برکاتہ عالیہ کو ہماری طرف سے بلکہ پوری امت کی جانب سے بہترین جزا عطا فرمائے کہ انہوں نے تصوف اور سلوک کے وہ مشکل مسائل، وہ دقیق مسائل جس کو سمجھنے کے لیے اچھی خاصی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، حضرت نے ایسے عام فہم انداز میں کھول کھول کے بیان کیے ہیں۔ مدارج السلوک، مقامات سلوک، سدت السلوک، تصوف و سلوک وہ بہترین کتابیں ہیں، بہترین رہنما کا کام دیتی ہیں۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ تصوف و سلوک کتاب کا ایک باب ہے معمولات شب و روز، کوئی صالح اس کو پڑھ لے اور اسی باب کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارے، تو میں سال کی بات نہیں کر رہا، میں 6 مہینے کی بات نہیں کر رہا، میں 1 مہینے کی بات بھی نہیں کر رہا، 2 ہفتے بعد میں وہ اپنے دل کی کیفیت دیکھ لے کہ ایسی دل کی کیفیت بدلتی ہے۔ تو لہذا تصوف و سلوک کے مغلق اور دقیق مسائل کو حضرت جی نے اتنی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ مکتوبات مجدد الفسانی یہ بہت مشکل اور دقیق سمجھی جاتی ہے اور ہر بندہ اس کو ہاتھ لگانے کی بھی وہ ہمت نہیں کرتا، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا سمجھنا بہت دشوار ہے، لیکن حضرت جی نے ایک مکتوب کو ایسا کھولا ہے کہ کوئی بھی بندہ آسانی سے اس کو سمجھ سکتا ہے، اس کو پڑھ سکتا ہے، اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ علماء طلباء کی ضرورت کے لیے علم کی پیاس، اتنے بہترین بیانات ہیں طالب علم طلباء کی تربیت کے لیے، علماء کی دینی رہنمائی کے لیے۔ الغرض میں یقین سے کہتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ایسا موضوع ہو جس موضوع پر حضرت جی کی 1 2 3 4 متعدد تصانیف موجود نہ ہوں۔ کتب بینی اور کتب کے مطالعے کا ذوق کم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں موبائل بھی بھول جایا ہوا ہے۔ اگر موبائل سے جان چھڑانی ہے تو پھر کتابوں کے مطالعے کا ذوق پیدا کریں، خود بھی مطالعہ اہتمام سے کریں، اولاد بھی مطالعہ کرے گی، گھر والے بھی مطالعہ کریں گے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ گھر میں ان کتابوں کا فیض کیسے ہماری اوپر اثر انداز ہوتا ہے اور زندگی میں کیسے تبدیلی آتی ہے۔ اللہ اس بات پہ گواہ ہے۔ میں اس وقت یہ بات تجارتی بنیادوں پہ نہیں کر رہا، تجارتی بنیادوں پہ نہیں کر رہا، صرف اور صرف سالکین کے فائدے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اکثر سالکین کو یہ شک ہوتا ہے کہ حضرت جی سے ملاقات نہیں ہوتی، حضرت جی سے ملاقات آپ نے کرنی ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، تصوف اور سلوک کا مطالعہ کریں، اگر آپ نے ہدایات دینی ہے تو مکتوبات فقیر کا مطالعہ کریں، اگر آپ خطیب ہیں اور آگے آپ نے اپنے مقتدیوں کو سمجھانا ہے دین کے حوالے سے تو بات فقیر کا مطالعہ کریں، اگر آپ نے تصوف اور سلوک کا کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو پھر آپ مدارج السلوک اور مقامات سلوک کا مطالعہ کریں، اگر گھریلو امور کے حوالے سے پریشان ہیں تو آپ شادی خانہ آبادی اور ازدواجی زندگی کے سنہری اصول اس کا مطالعہ کر لیں، اولاد کی تربیت کے حوالے سے پریشان ہیں تو اولاد کی تربیت کے سنہری اصول کے بارے میں آپ مطالعہ کریں، اگر آپ نے اپنے اکابر کا فیض دیکھنا ہے، اکابر کا حضرت خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ خطبات ان کا بیان ماشاءاللہ ہم نے سنا ہے اور ماشاءاللہ وہ خطبات حبیب کے نام سے وہ خطبات چل چکے ہیں،
بہترین نادر مجموعہ ہے. اہل علم حضرات خاص طور پہ جو قرآن کا ذوق رکھنے والے ہیں وہ اگر ان کتابوں کو پڑھیں گے تو یقیناً اپنے اکابر کے ساتھ محبت بھی بڑھے گی، فیض بھی ملے گا. لہٰذا میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، مکتب الفقیر کا اسٹاک موجود ہے، یہ ہدیہ اپنے ساتھ لے کے جائیں. جہاں آپ لوگ اپنی سینوں کا فیض لے کے جا رہے ہیں، اپنی سینوں میں شیخ کی سینے کا فیض لے کے جا رہے ہیں، تو وہاں سفینوں کا فیض بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں. یقیناً گھر میں ایک کامل مرشد کا کام دیں گی یہ کتابیں. آپ حضرات اگر اسی لیے سے لے کے جائیں گے کہ خود بھی پڑھیں گے، بچوں کو بھی پڑھائیں گے، تو یقیناً گھر کا ماحول بدلے گا. کئی مرتبہ ہمیں دوست احباب کو ہدیہ دینا ہوتا ہے، ساتھی کو ہدیہ دینا ہے، شادی کے موقع پہ لوگ دلہا کو ہدیہ دیتے ہیں یا دلہن کو بھی خواتین ہدیہ دیتی ہیں. تو ہدیے میں آپ کیا چیز دیں گے؟ کوئی سینری دیں گے، کوئی پھول دیں گے. بہترین چیز بہترین کتاب ہے. آپ میں سے بھی سارے حضرات ایسے ہوں گے جو چاہتے ہوں گے ہماری مسجد کے جو خطیب صاحب ہیں، میرے اچھے دوست ہیں، میں ان کو ہدیہ دے دوں، مٹھائی دے دیں گے. مٹھائی سے کیا ملتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مٹھائی سے کیا ملتا ہے؟ بندے کو الٹا بندے کا نقصان ہوتا ہے. کسی عالم کو آپ حضرت جی کی کتاب ہدیے کے طور پہ دے دیں، کسی اپنے بیٹے نے اچھے نمبر لیے اسکول میں تو اس کو حضرت جی کی کتاب ہدیہ کے طور پہ دے دیں. یقیناً اس سے ایک طرف تو سلسلے کی نشر و اشاعت کا کام ہوگا، اور وہی صادق روحانی طور پہ زیادہ فیض پاتا ہے تو سلسلے کی نشر و اشاعت میں پیش رہتا ہے، اس کو خود بہت فیض ملتا ہے. لہٰذا اس چیز کا اہتمام کیا کریں. اور ہمارے حضرت جی کے صاحبزادے حضرت مولانا صاحبزادہ سید اللہ صاحب کا عالیہ ان کی تصنیفات کا تذکرہ میں نے پرسوں بھی آپ کے سامنے کیا تھا کہ ان کی تصنیفات بھی ماشاءاللہ بے مثل اور بے مثال ہیں. ایک درجن کی قریب تصنیفات ہیں، اور ان میں سے ایک جو تصنیف ہے جس نے بڑے بڑے علماء کو حیران کر دیا ہے وہ کمالات امام ابو حنیفہ، جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے. بہترین چھپائی، بہترین کاغذ. آپ اپنے کسی دوست عالم کو ہدیے میں دے سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے کسی اور ساتھی کو آپ ہدیے میں دے سکتے ہیں. خود اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے. آپ حضرات کو پتا ہے کہ آج کل جو بڑے بڑے فتنے دنیا میں ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا فتنہ تقلید سے انکار ہے. خود انکار ہے بلکہ دوسروں کی تقلید سے ہٹایا جا رہا ہے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی یہ ہم جیسی شخصیات تھی، اگر وہ قرآن و حدیث سے استنباط کر سکتے تھے تو ہم استنباط کیوں نہیں کر سکتے. لیکن وہ واقعی نقصان کا باعث ہے. تقلید سے انحراف امام ابو حنیفہ کے ساتھ محبت اور محبت پیدا کرنے کے لیے اور ان کی عظمت کو دل میں بٹھانے کے لیے کمالات امام ابو حنیفہ بہترین کتاب ہے. آپ اس سے استفادہ کریں گے تو انشاءاللہ تو خیر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیخ کی سینے کے جاری کردہ فیض اور ان کے سفینوں کے فیض سے مستفیض فرمائے. جزاکم اللہ و جزاکم حسنا.